أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قرآن حکیم کے 12ویں اور 13ویں 2 پاروں کی کچھ منتخب آیات کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. 12ویں پارے کے شروع میں فرمایا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی اللہ پر ہے. اللہ میں 2 نقطے. اللہ کے معنی پر، اللہ معنی اللہ پر. یہ اللہ جو ہوتا ہے یہ وجوب کی دلیل ہوتا ہے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ زمین پر موجود جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی روزی میرے ذمے ہے. اور رب تعالی اگر کسی چیز کی ذمہ داری لیں تو اس کو ضرور پوری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تمام جانداروں کی روزی کی ذمہ داری میرے اوپر ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لو کہ تمہارا کوئی ایک نوالا بھی چھین نہیں سکتا. ایک نقطہ تو یہ معلوم ہوا. اور دوسرا رزقھا علی اللہ نہیں کہا بلکہ علی اللہ رزقھا کہا. حالانکہ علی اللہ کو بعد میں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ رزقھا یہ مبتدا ہے اور علی اللہ اس کی خبر ہے اور خبر بعد میں ہوتی ہے. تو جس کا حق تھا کہ پہلے لایا جائے اسے بعد میں لایا جائے تو اس سے تخصیص کا فائدہ ہوتا ہے عربی میں. یعنی اللہ کے اوپر ہی تمام جانداروں کے رزق کی ذمہ داری ہے. یہ نقطہ ملا کہ رازق صرف اللہ ہے، روزی کسی انسان کے یا جن کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کی کمال قدرت کا اظہار کیا گیا ہے. یعنی جب تمام جانداروں کی روزی کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ فلاں جاندار کہاں ہے. یہ اس کے کمال علم کی دلیل ہے. ہر جاندار کہاں ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، یہ اس کے کمال علم کی دلیل. اور ہر جاندار تک اس کا رزق پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. مستقر کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ رہائش. پرماننٹ کہاں رہے گا یہ معلوم ہے اللہ کو، اور عارضی طور پر کہاں رہے گا. سفر میں گیا کتنے دن تک رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. گھر پہ آ گیا یہاں کتنے دن رہے گا یہ اللہ کو معلوم ہے. اور ایک مطلب مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ مستقر کا مطلب ہے دنیا میں کہاں رہے گا، اور مستودع کا مطلب ہے مر کر دفن کہاں ہوگا. تو اللہ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کہاں رہے گا اور یہ بھی معلوم ہے کہ دفن کہاں ہوگا. اس کے دفن کی جگہ بھی معلوم ہے. اللہ رہے گا کہاں؟ زمین پر، یہ بھی معلوم. اور زمین کے اندر کہاں رہے گا
یہ بھی اس کو معلوم ہے. زمین کے اوپر کہاں رہے گا یہ بھی معلوم ہے. زمین کے اندر کہاں رہے گا یہ بھی اس کو معلوم ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو چکھاتے ہیں اپنی رحمت یا اسی طریقے سے کوئی نعمت. یہ چکھانے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں چکھنے کے درجے میں ہیں. کھانا تو اصل وہاں ہے، یہاں تو صرف آپ چکھ رہے ہیں. اور چکھنے سے آسودگی نہیں ہوتی. اب آپ بہت زیادہ بھوکے ہیں، آپ کو تھوڑا سا چکھا دیا جائے تو آپ کی بھوک نہیں مٹتی بلکہ آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے. آپ بہت زیادہ پیاسے ہوں، آپ کو ایک قطرہ چکھا دیا جائے تو آپ کی پیاس نہیں بجھتی بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے. اس میں اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ جب آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی تمام نعمتیں چکھنے کے درجے میں ہیں تو کتنے بے وقوف ہو کہ چکھنے پر اکتفا کر رہے ہو اور کھانے کی خیال کرو اور اس کے لیے عمل کرو. آگے فرمایا گیا من کان یرید الحیات الدنیا، کہتے ہیں انسانوں کے 3 گروہ ہیں. انسان جو عمل کرتا ہے ایسے انسانوں کے 3 گروہ ہیں. ایک من یعمل للدنیا، دنیا کے لیے عمل کرتا ہے، دنیا کے لیے کام کرتا ہے. اور ایک ہے من یعمل ریاء وسمعۃ، دکھاوے کے لیے کرتا ہے. اور من یعمل لوجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے. یہ 3 ہی گروہ ہوتے ہیں. ایک تو دنیا کے لیے کرتا ہے، اور ایک دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اور ایک اللہ کے لیے کرتا ہے. تو یہ جو 2 گروہ ہیں، ایک جو دنیا کے لیے کرتا ہے اور ایک جو دکھانے کے لیے کرتا ہے، ان کے بارے میں قیامت کے دن کہا جائے گا اذهبوا به الى النار، اذهبوا بهم الى النار، ان کو جہنم میں لے جاؤ. اور وہ گروہ جو خالص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا اذهبوا به الى الجنہ، اسے جنت کی طرف لے جاؤ. لہذا آدمی جو بھی کام کرے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے اور دنیا کے لیے نہ کرے. آگے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اس واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں. 950 سال کی عمر دی گئی تھی. آج کئی پیڑھیاں گزر جائیں، 18 پیڑھیاں گزر جائیں، اتنی لمبی عمر دی گئی تھی. یعنی پہلے لوگوں کی عمریں کتنی ہوتی تھی. ہم لوگوں کی عمریں غنیمت ہیں، اس لیے کہ عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے آدمی اتنا گناہ کرے تو پکڑ اتنی ہے. ہم لوگوں کی عمریں کم ہے، یہ بہت اچھا ہے. کم سے کم ان لوگوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ بہت کم ہوں گے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس آدمی کو لمبی عمر دی گئی اس کے لیے پھر عذر کا کوئی مقام نہیں چھوڑا گیا. اللہ فرمائے گا اتنی عمر دی گئی تھی، کیا کیا تم؟ تو جتنی لمبی عمر دی جا رہی ہے ہر لمحے کا اتنا زیادہ حساب لیا جانے والا ہے. تو 950 سال تک کی عمر دی گئی. اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے، اور ایسے نہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رات دن اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے رہے اور قوم بھاگتی رہی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا بلاتے رہے اتنا قوم بھاگتی رہی. 950 سال تک آدمی تنگ نہیں ہوا. ہم لوگ تو کسی کو 1-2 دن سمجھاتے ہیں، ارے بھاڑ میں جان دو، سمجھ میں نہیں آ رہا. اس 950 برس تک یہ مایوس نہیں ہوئے قوم کی ہدایت یابی کے تعلق سے. آخر میں بد دعا کر بیٹھے، اور بد دعا اتنی خطرناک ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کافر کا ایک گھر بھی مت چھوڑ. 950 برس تک پکارنے کے بعد بھی آدمی دھیان نہیں دے رہا ہے اللہ کی دعوت پر. تو ایسی قوم صفحہ ہستی پر باقی رہنے کے لائق نہیں ہے، اسے حرف غلط کی طرح مٹا دے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری یہ بد دعا قبول کی گئی، تو ایسا کرو جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لے آئے کم سے کم ہم تو ان کو بچانا چاہ رہے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں. تو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے کشتی بنا لو. اس سے پتہ یہ چلا
کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن تدبیر بھی آدمی کرے. کہتے ہیں نہیں پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. کہتے اونٹ کو چھوڑ دیا جائے، اونٹ کو جو ملنا ہی ہے تو اونٹ کو چھوڑ دیا جائے. بولے نہیں، اونٹ کو باندھ پھر توکل کر. تو پہلے تدبیر کر پھر توکل کر. تو گویا کہ تدبیر بھی تقدیر میں داخل ہے. تو کشتی بنائی گئی اور اس کے بعد کہا گیا جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو کشتی میں بٹھا لو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کے اندر رکھ لو، اس لیے کہ یہ عذاب ایسا ہوگا کہ کوئی جاندار بچے گا نہیں. تو ایک ایک جوڑا جانداروں کا بھی لے لو، جانوروں کا، اور جتنے ایمان والے ہیں وہ سب اس کشتی میں بیٹھ جائیں. وما آمن معه الا قلیل، 950 سال میں چند لوگ ایمان لائے، 80 سے کچھ زائد لوگ. اس سے پتہ یہ چلا کہ کثرت اور قلت یہ معیار حق نہیں ہے، معیار حق دلائل ہوتے. اب یہ چند لوگ جو ایمان لائے ان کے مقابلے میں پوری قوم ہے، تو کیا پوری قوم کثرت میں ہونے کی وجہ سے حق پر ہے؟ نہیں، کثرت یہ حق کا معیار نہیں ہے. تو سارے ایمان والے بیٹھ گئے. ایک نقطہ یہ ملا کہ جب عذاب آتا ہے تو ایمان والوں کو بچا لیا جاتا ہے، باقی جتنے نافرمان ہوتے ہیں سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے لیا جاتا ہے، ایک بھی بچتا نہیں ہے. لہذا ہم اچھے عمل کریں، جب عذاب آئے تو کم سے کم ان اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نجات دے دے، ہمیں بچا لے. لہذا دوسروں کی بھی فکر کرو، ساتھ ساتھ اپنی بھی فکر کرو. ایک مفسر نے بڑا اچھا نقطہ لکھا ہے کہ جانوروں کے بارے میں کہا گیا کہ ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو. حضرت نوح نے ایک آواز دی، تمام حیوانات ایک ہی آواز میں آ کر کشتی میں بیٹھ گئے، اور ان انسانوں کو 950 برس تک بلاتے رہے آ جاؤ آ جاؤ، ایک بھی نہیں آیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ایک آواز پر سارے جانور آ گئے. 950 برس تک بلانے پر چند لوگ آپ کی دعوت پر آپ کے قریب آئے اور لبیک کہا. عذاب کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن حکیم کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، عذاب کی ابتدا وہاں سے ہوئی کہ تنور ابل پڑا. ایک مفسر نے نکتہ بتایا ہے کہ تنور سے کیا چیز نکلتی ہے؟ روٹیاں نکلتی ہیں. تنور میں روٹیاں پکتی ہیں نا، تو تنور سے روٹیاں نکلتی ہیں. اب اس سے اگر پانی کی شکل میں عذاب نکلنے لگے تو یہی تو ہوا کہ رحمت کو زحمت بنا دیا گیا. جو چیز مدار حیاتی، کھائے بغیر آدمی زندہ نہیں رہتا، اسی جگہ سے جہاں سے روزی مل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ سے عذاب نازل فرما دیا. نقطہ یہ ملا کہ آدمی جب شرارت کرتا ہے تو رحمت کو زحمت بنا دیا جاتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب ایسی جگہ سے آ سکتا ہے جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. دنیا میں پردے کے اوپر کتنا واویلا مچا، عورتیں برقع نہ لیں، عورتیں نقاب نہ پہنیں. اب مردوں کے بارے میں تو کچھ تھا ہی نہیں کہ وہ نقاب لگائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شرارت کی وجہ سے عورتوں کو تو نقاب پہنا ہی دیا، مردوں کو بھی نقاب پہنا دیا. تم بھی ماسک پہن کر کے گھومتے رہو، یہ عذاب نہیں ہے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت سی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں، لوگ روز روز ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عذاب ہے. تو ایسی جگہ سے عذاب کی شروعات ہوئی جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تنور سے روٹیاں نکلتی ہیں، وہاں سے تو عذاب نکل پڑا جہاں سے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پانی بڑھا، کشتی پانی پہ چل رہی ہے اور موجیں ہیں پہاڑوں کی طرح. وہی تجریبی فی موجن کالجبال، کشتی پر بیٹھے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اچانک ڈوبنے والوں کے ساتھ ان کا بیٹا دکھائی دیا. باپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اپنے بیٹے کے تئیں، کتنا بھی نافرمان ہو بیٹا لیکن باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. پکار اٹھے میرے بچے کشتی میں آ جائے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ مت رہے، کشتی میں آ جائے.
یہاں حضرت نوح نے یہ نہیں کہا کہ غرق ہونے والوں میں مت ہو جا، بلکہ یہ کہا کہ کافروں کے ساتھ مت رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ دین کی جو مصیبت ہوتی ہے وہ دنیا کی مصیبت سے کہیں بڑی ہوتی ہے۔ یہ دین کے بارے میں آزمایا جا رہا ہے آدمی کو۔ اس نے کہا میں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا میرے بچے یہ پانی نہیں ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا، اور آج اللہ کے عذاب سے یہ پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا فیصلہ اگر آ جائے تو پھر نبی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا۔ کہتے یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ بیٹا دیتے ہیں، یہ بیٹی دیتے ہیں۔ اللہ یا نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، جس نے 950 برس دین کی دعوت دی، اس کی ایک ریکویسٹ نہیں مانی گئی۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا تو ایک نبی بھی اس فیصلے کو بدلنے پر قادر نہیں ہو سکا۔ فلاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، یہ سب شیطان کی مکاریاں ہیں، شیطان کی الجھاویں ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اب بھی وقت ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میری قوم استغفار کر لو اور توبہ کر لو۔ دیکھو ایک ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اللہ گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، یہی کافی نہیں ہے بلکہ توبہ ضروری ہے۔ استغفر اللہ کرتا رہے اور دوسروں کی زمین پر قبضہ کرتا رہے، اور اسی طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرتا رہے، حرام کھاتا رہے، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کافی نہیں ہے بلکہ توبہ ضروری ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی توبہ نہ کرے تو استغفار مفید نہیں ہے، اسی وجہ سے استغفار کے ساتھ توبہ لائے گا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے، کہتا ہے لا تمل من التوبہ وإن تکرر الذنب ألیس کلما اتسخ ثوبک غسلتہ۔ بہت اچھا تبصرہ کیا عربی میں اس نے، کہتا ہے کہ توبہ سے کبھی بھی بیزار مت ہونا، توبہ کرتے رہو، اگرچہ بار بار گناہ ہوتا رہے۔ آدمی کیا کرتا ہے، ابھی گناہ ہوا، توبہ کر لیا، اس کے بعد پھر نفس اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ ایسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ کرتا جاتا ہے، ایک مقام پر آ کر کے وہ توبہ سے بور ہو جاتا ہے، ارے گناہ سے میں روک ہی نہیں پا رہا ہوں اپنے آپ کو، تو توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ توبہ سے کبھی بھی بیزار مت ہونا، اگرچہ بار بار گناہ ہوتا رہے۔ کیوں؟ دلیل دے رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب جب کپڑا میلا ہوتا ہے تو تم اسے دھل لیتے ہو؟ تو جب جب کپڑا میلا ہوتا ہے تب تم اسے دھل لیتے ہو، تو ٹھیک ہے گناہ اگر بار بار ہو جائیں تو توبہ سے کبھی بھی بیزار مت ہونا، توبہ کا دامن پکڑے رہنا، برابر توبہ کرتے رہنا۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کب تمہارے اوپر اپنی نظر رحمت ڈال دے اور تم کو معاف کر دے۔ لہذا توبہ سے کبھی بھی بور مت ہونا، توبہ سے کبھی بھی بیزار مت ہونا، اگرچہ بار بار تم سے گناہ ہوتا رہے۔ وَإِن تَكَرَّرَ الذَّنبُ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جانتے ہیں؟ یہ قوم کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟ من اشد منا قوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی گئی سب سے بڑی نعمت ہوا، کھانے کے بغیر آدمی رہ سکتا ہے 2-3 دن تک، پانی کے بغیر رہ سکتا ہے 2-4 دن تک، لیکن ہوا کے بغیر تھوڑی دیر تک بھی نہیں رہ سکتا۔ اور یہ کتنی قیمتی ہے، ذرا ICU میں جا کر کے دیکھ لو، جو آکسیجن مل ہی نہیں رہی، آکسیجن نہیں مل رہی، آدمی آکسیجن کی وجہ سے مر جا رہا ہے، کتنی قیمتی ہے۔ گیس کا وہ بوٹل جو 600-700 سے ملتا، 12-12 ہزار میں نہیں مل رہا ہے کورونا کے مریضوں کے لیے، اللہ اسے مفت میں دے رہا ہے۔ لیکن یہی قیمتی چیز ہوا، جس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کو اس قوم کے لیے زحمت بنا دیا، اور 7 رات تک اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی، 7 لیال و 8 ایام، اور ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا۔ ان کی جڑ کھود دی گئی، صفحہ ہستی سے انہیں حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ جس قوم کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، ساری ہیکڑی ہوا کر دی گئی، ساری ہیکڑی نکال دی گئی۔ تو آدمی اپنی اوقات میں رہے، اس لیے کہ سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا قوی اور عزیز وہ تمہارے اوپر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔
اپنی اوقات میں رہو، ورنہ قوموں کا جو انجام ہوا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. قرآن حکیم پڑھو سب معلوم ہو جاتا. اسی وجہ سے شیطان قرآن حکیم نہیں پڑھنے دیتا. لہذا اللہ نے فرمایا جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن پڑھو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں واقعات سے عبرت ملے گی اور میرا پول کھل جائے گا. اس وجہ سے وہ پڑھنے نہیں دیتا. لہذا جب قرآن پڑھنے چلو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو. پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی قرآن کے قریب نہ جائے تاکہ اس کا پول نہ کھل جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی پوری پول کھول کر کے رکھ دی ہے قرآن حکیم میں. فرمایا گیا ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے اور قبول کرنے والا ہے. مفسر نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے قریب ہوتا ہے تو ایک تو اس کی بات نہیں سن پاتا. چند نوجوان ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنی موبائل میں لگا ہوا، وہ اپنی موبائل میں لگا، وہ اپنی موبائل میں لگا، وہ اپنی موبائل میں. مجلس میں رہتے ہوئے بھی ہر ایک نوجوان تنہا ہے. موبائل نے کس قدر تنہا کر دیا ہے ہر آدمی کو. خبر نہیں کہ کون کس حالت میں، کون کیا کر رہا ہے. اور اب تو وہ کان میں ایئر فون بھی لگا لیتے ہیں، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو پاس میں بیٹھا ہوا آدمی جو قریب ہوتا ہے وہ سن نہیں پاتا، اور سن بھی لیتا ہے تو آپ کی مصیبت دور نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ان ربی قریب مجیب. نبی بولتے ہیں ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے. یعنی قریب ہے، وہ سنتا بھی ہے اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے. یہ میرے رب میں اور عام انسانوں میں فرق ہے. ان ربی قریب مجیب، قریب ہے، سنتا ہے، سننے کے بعد تمہاری مدد بھی کرتا ہے، مدد کرنے پر قادر ہے وہ. اس کے بعد کہا گیا فاستقم کما امرت. اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا جن جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تم اس پر قائم رہو، استقامت برتو. استقامت بہت ہی اہم چیز ہے. آدمی کسی چیز کو قبول کر لیتا ہے مگر اس پہ جمع نہیں رہ پاتا، پھسل جایا کرتا ہے. جمے رہنا بولے تو پھسلنا نہیں، جم گئے تو جم گئے. عقیدے میں اگر استقامت نہ رہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عمل میں اگر استقامت نہ رہے تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. شرک تو جہنم میں لے ہی جانے والا ہے، بدعت بھی جہنم میں لے جانے والی ہے، بدعت ضلالت. تو عقیدے میں اگر استقامت نہ رہے تو آدمی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور عمل میں اگر استقامت نہ رہے تو بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر سورہ یوسف ہے، پوری سورہ یوسف آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک صفت ہے لطیف. یہ دعا کرتے رہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. یہ دعا ضرور پڑھتے رہیں، یہ آیت ضرور پڑھتے. اللہ لطیف ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ روزی جس کو چاہتا دیتا ہے. یہ برابر پڑھتے رہیں، روزی میں زیادتی کے لیے ضرور پڑھتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. لطیف کا مطلب ہوتا ہے باریک چیزوں کا جاننے والا، عام نگاہیں اس پر نہ پڑ سکیں، چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا. تو یہ پوری کی پوری سورہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کا مظہر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ بھائی کتنے ہیں ان کے 11، یہ لے کر کے کتنے ہیں 12. تو جیسے 12 مہینے میں حضرت یوسف علیہ السلام 11 مہینوں کے مقابلے میں ہیں، ایسے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے. لہذا اس کی قدر کرو، جی اس کی قدر کرو. خواب دیکھتے ہو 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. ان کے باپ نے سمجھ لیا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے نبی بنایا جانے والا ہے، بھائی اس کا معاملہ کچھ بہت ہی عجیب ہونے والا ہے. کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. بہرحال بھائی تو حسد کرتے ہی تھے، اس لیے کہ یہ خوبصورت بھی بہت تھے اور تمام بھائیوں میں ممتاز تھے اخلاق کے اعتبار سے، تو باپ کی نگاہوں میں بڑے محبوب تھے. بھائیوں نے پلان بنا ان کو مار ڈالا جائے.
آخر میں طے ہوا کہ ماریں گے نہیں، جہاں ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک کنواں ہے اور راستے کے کنارے ہے جو مصر کی طرف جاتا ہے، اسی کنویں میں ڈال دیں گے۔ پلان بن گیا، باپ کو بہلا پھسلا کر کے یوسف کو اپنے ساتھ کر لیا اور لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ دیکھو بھائیوں نے پلان بنایا، قتل نہ کیا جائے، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اگر کنویں میں نہ ڈالتے تو ادھر سے قافلہ جو گزر رہا تھا وہ ان کو نہ نکالتا، اور اگر ان کو پیاس نہ لگتی تو وہ کنویں کے پاس نہیں آتے، اور کنویں میں سے اگر نہ نکالتے تو بازار مصر میں بکتے نہیں، اور بازار مصر میں بکے تو عزیز مصر نے خرید لیا، اور پھر بیوی ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ اگر عورت کا فتنہ نہ ہوتا تو جیل نہیں جاتے، اور اگر جیل نہ جاتے تو وہ جو 2 آدمیوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر بالکل صحیح نکلی تھی تو وہ بادشاہ کو بتاتے نہیں کہ ایک آدمی ایسا جیل کے اندر ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے، اور پھر خوابوں کی جب تعبیر بتائی تو بادشاہ نے انہیں اپنا خاص بنا لیا، رفتہ رفتہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، پھر وہی بھائی ان کے محتاج بن کر کے آئے۔ یعنی دیکھو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر سے ہو رہا ہے۔ تو ایسا ہو کہ بظاہر کوئی چیز خراب دکھ رہی ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی شر سے خیر کو نکال رہا ہے۔ لہذا آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بظاہر یہ چیز بری ہے، شر ہے، مگر اس شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر نکالنے پر قادر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کا خلاصہ یہ ہے۔ سورہ یوسف میں ایک جگہ فرمایا گیا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ ایک ہوتا یاس اور ایک ہوتا استیاس۔ یاس کا مطلب ہوتا ہے امید کی کوئی ہلکی سی کرن بھی نہ رہے، ختم ہو جائے، اور استیاس کا مطلب ہوتا ہے امید کی ہلکی سی کرن باقی رہے۔ مومن یاس نہیں کرتا، ہاں استیاس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ استیاس میں روشنی کی ہلکی سی کرن باقی رہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے، یعنی ابھی امید کی ہلکی سی کرن باقی ہے، بس ہماری مدد آ جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کے لیے اتنی تاخیر کیوں کرتا ہے کہ بالکل امید کا چراغ بجھنے کو ہوتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی چیز اگر دیر میں ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، فوراً کوئی چیز مانگے اور مل جائے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، دیر میں ملے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیر میں نصر اور مدد بھیجتا ہے تاکہ اس کی مدد کی قدر کی جائے، اس کی مدد کی قدر کی جائے۔ اور کسی مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے فالذهب الخالص لا يخلص الا بحرارة النار، کہ جو خالص سونا ہوتا ہے جب تک اسے آگ میں تپایا نہ جائے تب تک خالص نہیں ہوتا، لہذا اللہ پہلے تپاتا ہے اور اس کے بعد تم کو کندن بنا دیتا ہے اور خالص ہو کر کے تم کو منظر کے اوپر لے آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں مشرک نہیں ہوں، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آپ کہہ دیجئے میں مشرک نہیں ہوں، وما انا بمشرکین، یہ کہلوائے گا وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب اگر کوئی آدمی مشرکین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو مشرکین ہی میں سے شمار ہوگا، وہ ظالموں کے ساتھ رہتا ہے تو ظالموں سے محبت رکھتا ہے تو وہ ظالموں کے ساتھ شمار ہوگا، اس کا وہ ظالموں کے ساتھ ہے۔ اس وجہ سے وما انا بمشرک نہ کر کے وما انا من المشرکین کہا گیا۔ آگے سورہ رعد ہے، اللہ نے فرمایا آدمی سجدہ نہیں کرتا سجدہ نہیں کرتا، لیکن وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ ایک مفسر نے اس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے ظلال ساجدہ
وہ شخوص جاہدہ کہ انسان سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے مگر اس کا سایہ سجدہ کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے. آدمی کو دیکھو کہ وہ سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے مگر اس کے سائے کو دیکھو کہ وہ برابر سجدہ کرتا رہتا ہے. آدمی کو اپنے سجدے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے سجدہ نہیں کر رہا لیکن میرا سایہ وہ سجدہ کر رہا ہے. تو ظلال ساجدہ و شخوص جاہدہ، آدمی سجدے کا انکار کرتا مگر اس کا سایہ برابر سجدہ کرتا رہتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں آج آدمی سکون کی تلاش میں ہے اور سکون سب سے بڑی نعمت ہے. آج ہر آدمی اطمینان چاہ رہا، سکون چاہ رہا ہے اور مختلف جگہوں پر وہ سکون کو ڈھونڈ رہا ہے. بعض لوگ تو صبح کتے کو لے کر کے چڈی پہن کر کے نکلتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ بولے سکون کی تلاش میں. ارے کہیں سکون نہیں ملتا. یہ چڈی پہن کر کتا لے کر کے باہر نکلنے سے سکون نہیں ملتا. فرمایا گیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو، کتنا اطمینان ہوتا ہے اب اندازہ کر لو. تو اطمینان و سکون جہاں مل رہا ہے وہاں آدمی نہیں جا رہا ہے. مختلف جگہوں پر، دوسری جگہوں پر جہاں سوائے ٹینشن کے کچھ نہیں ہے وہاں سکون ڈھونڈ رہا ہے. اللہ فرما رہا سکون یہاں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہاں اللہ کے ذکر کے پاس اطمینان ہے اور اللہ کے ذکر میں آدمی کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا گیا کہ ایک جیسے ہم ملتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے یا ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو وہاں ملنے کے وقت کچھ کہنے کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایک شعار ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب چھوٹا بڑے سے ملتا ہندو تو کہتا پائے لاگوں بابا، یعنی میں آپ کے پیر پڑتا ہوں. مختلف الفاظ ہیں. مسلمان ایک مسلمان سے ملتا ہے تو کہا السلام علیکم. جنت میں مسلمانوں کا شعار کیا ہوگا؟ جنتیوں کا بولے وتحیتہم فیہا سلام، السلام علیکم. جہاں دنیا میں وہاں بھی جنت میں بھی ان کا شعار، ان کی نشانی ہوگی سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی. اور جہنمیوں کا شعار کیا ہوگا؟ لعنت اللہ علیکم، اللعنت علیکم. کہا کلما دخلت امت لعنت اختہا. اللہ فرما رہا ہے جو بھی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو ہر گروہ ایک دوسرے کے اوپر بعد والا اس کے اوپر لعنت کرے گا. تو جنتیوں کا شعار کیا؟ سلام علیکم. اور جہنمیوں کا شعار لعنت، اللعنت علیکم. وہاں السلام علیکم، اللعنت علیکم، لعنت تمہارے اوپر. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس سے پہلے ایک بات کہی گئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، بلکہ ایک نعمت میں بے شمار نعمتیں. تو جب نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو کوئی شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہو؟ ارے بھائی کسی چیز کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی تعداد دیکھنی ضروری ہے نا. جب تم اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکو؟ نعمتیں ہی گن نہیں سکتے تو شکریہ کیسے ادا کرو گے؟ اور یہ نہیں کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہوتی ہیں. ایک نعمت کے اندر کئی نعمت ہوتی ہیں. مثلا سانس ہے، ہوا اندر گئی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اگر نہ جائے تو آدمی مر جائے گا، اور جا کر وہیں ٹھہر جائے تو نکلے نہ تب بھی آدمی مر جائے گا. گویا کہ یہ آنا ہوا کا ایک نعمت اور اسی ہوا کا باہر نکلنا یہ دوسری نعمت ہے. اور ایک نعمت کے اندر دو نعمت تو سامنے دکھ رہی ہے. تو ایک نعمت کا تم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، گن نہیں سکتے، تو تم اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے جب تک تم اس کو گن ہی نہیں سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے بے آب و گیا میدان مکہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی عند بیتک المحرم. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے محترم گھر کے پاس بسا دیا ہے. اپنی اولاد کو کہاں بسایا؟ تیرے محترم گھر کے پاس. یہ قربت جو ہوتی ہے، نزدیکی، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کہ القفر فی قرب الاحبۃ جنت والشوق فی شوق الوصال عرود. بہت پیارا کہا ہے.
وہ کہتا ہے کہ محبوب کی قربت میں بیابان بھی گلستاں دکھتا ہے، اور محبوب کے ملن، محبوب کی ملاقات کے شوق میں، شوق یعنی کانٹا، شوق ایک ہوتا بڑا قاف سے اور ایک ہوتا شوق، کانٹا، عربی بہت بہترین زبان ہے. تو محبوب کی قربت میں بیاباں بھی، قفر بھی، گلستاں دکھتا ہے، اور محبوب کے ملنے کے شوق میں، شوق یعنی کانٹا، گلاب معلوم ہوتا ہے. تو اے میرے رب، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو تیرے گھر کے قرب میں، تیرے گھر کے پاس جو تیرا گھر ہے، میں نے وہاں بسا دیا ہے. اللہ دعا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ربنا وتقبل دعا. اللہ اکبر. ان ربی لسمیع الدعا. دیکھو بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، بڑھاپے میں جب بچہ پیدا ہونے کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے، اور دعا مانگتے ہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسحاق یہ پیدا ہوتے. ایک مفسر نے یہ نکتہ بتایا ہے کہ بڑی سے بڑی تمنا ہو اللہ کے سامنے پیش کر دو. یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو ممکن نہیں بنا سکتا. یہاں ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا ہے. جب بچہ پیدا ہونے کا وقت ہی ختم ہو گیا تب دعا مانگ رہے ہو، بچہ ہو جاتا ہے. تو اللہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. لہذا کوئی بھی تمنا ہو، کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش کرنے سے ہچکچاؤ نہیں، پیش کر دو، قبول ہو جاتی. اگر اللہ کی مصلحت متقاضی ہے قبول ہو جاتی. دیکھو ایک ناممکن چیز کی دعا کی انہوں اور اللہ نے ممکن بنا دیا، بچہ ہو گیا. اور ایک نکتہ یہ بھی کہ ایک تو نعمت سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، دعا سے پہلے اللہ کی تعریف، اور جب دعا کر جو الحمدللہ یہ اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد دعا مانگو. اور دعا جب مانگ لو تب یہ بولو تقبل دعا، میرے رب میری دعا کو قبول فرما. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ لوگ نمازی دعا مانگتے ہیں مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں. دعا مانگتے ہیں اور آخر میں یہ نہیں بولتے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، لیکن آخر میں یہ نہیں بولتے اللہ میری دعا کو قبول فرما. حضرت ابراہیم کی دعا جہاں بھی ہے، جہاں بھی دعا انہوں نے مانگی، انہوں نے یہ کہا ضرور ہے کہ اللہ میری دعا کو قبول فرما. لہذا اب جب بھی آپ دعا مانگیں تو آخر میں یہ کہہ دیں اللہ میری دعا کو قبول فرما. یہ بالکل نہ بھولیں آپ. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. دیکھیے میرے رب میری دعا کو قبول فرما. اور وہاں اس سے پہلے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو میری دعا کو سننے والا ہے. ہاں ربک لسمیع الدعا، دعا کو عام رکھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی ہی کی دعا کو نہیں سنتا بلکہ ہر شخص کی دعا کو سنتا ہے، وہ گنہگار کی بھی دعا کو سنتا ہے. لہذا دعا ہی نہیں کہا، دعا کہہ دیا کہ اللہ تمام کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ مجرمین قیامت کے دن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لائے جائیں گے. آج دیکھو کتنا اچھل رہے ہیں سب. کل مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جب ان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے کہ یہ وہی بدماش تھے نا جو دنیا میں نبی کو گالیاں دے رہے، مسلمانوں کو گالیاں دے رہے، اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہے. یہ وہی ہے نا، یہ وہی ہے نا، مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اور آج ان کی بری حالت ہے. اس وقت ان مجرمین کو دیکھ کر کے مومنوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی. اس کے بعد فرمایا گیا یہ قرآن در حقیقت ہماری طرف سے ایک پیغام ہے، ایک خط ہے میرے بندوں کے نام. تو اب جب یہ خط ہے بندوں کے نام تو بندوں کو کیا چاہیے؟ اس خط کو سمجھیں اور اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں. یہ رہے دو پاروں کے خلاصے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.